شام کے سائے ڈھل رہے تھے، ہوا میں افطاری کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی اور گلیوں میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ میں نے دن بھر روزے کی حالت میں اپنے کاروبار کی مصروفیت میں وقت گزارا تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا اور آج میرے گھر میں ایک بڑی افطاری کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ تقریباً 100 مہمان مدعو تھے۔ سب کچھ بہترین ہونا چاہیے تھا، اس لیے میں بابا جی کی دکان پر گیا، جہاں سے میں ہمیشہ افطاری کے لیے سموسے اور پکوڑے لیتا تھا۔ بابا جی گلی کے نکڑ پر ایک پرانی سی دکان چلاتے تھے۔ ان کی سادہ طبیعت، سفید داڑھی، پرسکون لہجے نے ہمیشہ مجھے متاثر کیا تھا۔ جب میں دکان پہنچا، بابا جی اپنے روایتی انداز میں بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور کہا، بابا جی آج میرے گھر میں افطاری ہے، تقریباً 100 لوگ ہوں گے، مجھے سموسے اور پکوڑے چاہیے، کتنے پیسے دے دوں؟ بابا جی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر سوالیہ نظروں سے کہا، کتنے پیسے دے سکتے ہو؟ ان کے سوال نے مجھے حیران کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے یہ سوال میری توہین کے مترادف ہے۔ وہ مجھے کئی سالوں سے جانتے تھے اور یہ سوال بیجا تھا۔ شاید وہ میرے لیے کچھ زیادہ خاص رعایت رکھ رہے، لیکن میں نے جھجک کے ساتھ اپنی جیب سے پیسے نکالے اور ان کے سامنے رکھ دیے، جو اصل قیمت سے کچھ زیادہ تھے۔ بابا جی نے پیسے اٹھائے، پھر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یا پیسے لے لو اور سامنے سڑک کے اس پار اس بری عورت کو دے دو، آ کر اپنے سموسے اور پکوڑے لے جانا۔ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ سڑک کے اس پار میں نے ایک بری عورت کو دیکھا جو دھوپ میں ایک پرانے چادر میں لپٹی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کسی سے کچھ مانگ نہیں رہی تھی، لیکن اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے مدد کی ضرورت ہے۔ بابا جی یہ عورت کون ہے آپ کی؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ بابا جی نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ وہ میری ماں ہے، میری بہن ہے اور میری بیٹی ہے۔ یہ جواب سن کر میرے قدم جم گئے۔ بابا جی نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، تم جیسے پیسے والے لوگ کیا جانو کہ رشتے کیا ہوتے ہیں؟ تمہارا ایمان صرف پیٹ کو بھوکا رکھنے تک محدود ہے۔ تم لوگ بھوکے رہنے کو روزہ سمجھتے ہو اور پیٹ بھرے رشتہ داروں کو افطار کرا کر سمجھتے ہو کہ ثواب کما لیا، لیکن اگر روزہ رکھنے کے باوجود تمہارے اندر احساس نہیں جاگا تو یہ روزہ نہیں، صرف بھوک۔ ان کی باتوں نے میرے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ میں نے وہ پیسے اٹھائے اور بوجھل قدموں کے ساتھ اس بری عورت کی طرف بڑھا۔ راستے میں میرے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ یہ پیسے میرے نہیں تھے، یہ بابا جی کے تھے۔ ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، میرا مقصد محض اپنی خوشیوں کو بانٹنا تھا۔ میں نے پیسے اس بری عورت کو دیے اور اس کے لرزتے ہاتھوں نے انہیں تھام لیے۔ ان کی آنکھوں سے نکلتے آنسو جیسے دعا کی صورت میں میرے دل تک پہنچے۔ واپس جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، بابا جی نے وہ باتیں کیسے دیکھ لی جو میں نہ دیکھ سکا؟ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے ماں، بہن یا بیٹی جیسا کوئی احساس پیدا نہیں ہوا؟ کیوں میں نے اسے محض ایک اجنبی سمجھا؟ مجھے احساس ہوا کہ انسانیت کی پہچان صرف پیسے خرچ کرنے سے نہیں، بلکہ دل کے نرم ہونے اور دوسروں کا درد محسوس کرنے سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے دل کی آنکھ کھول لیں تو ہمیں ضرورت مندوں میں رشتے نظر آئیں گے۔ بابا جی کی باتیں میرے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ اے کاش میں بھی ان کی طرح دنیا کو دیکھ سکوں۔ اے کاش ہر صاحب حیثیت کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، بلکہ دل کو